السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، نماز کس طریقے سے پڑھی جائے۔ تو نماز کا طریقہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے۔ سب سے پہلے نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہوں۔ باوضو ہونے کے بعد میں قبلے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور جب کھڑے ہوں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ دونوں پیروں کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور کھڑے ہونے کے بعد میں اپنے ہاتھ نیچے کی طرف چھوڑ دیں اور انہیں بالکل بھی سخت نہ کریں، اپنے حال پر انگلیوں کو چھوڑ دیں اور چھوڑنے کے بعد میں نیت کریں۔ اب جس وقت کی بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس وقت کی آپ نیت کر لیں۔ میں سمجھانے کے طور پر فرض کی جو 2 رکعات سنت ہے اس کی نیت کر لیتا ہوں، اور اس کو لے کر کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نماز کا طریقہ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے، کیونکہ جو طریقہ نماز کا سنتوں کا ہے وہی طریقہ فرائض کا بھی ہے، نوافل کا بھی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ فرائض میں کہیں پر سورت پڑھنے کی اجازت ہے، کہیں پر منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ فرائض امام کے پیچھے پڑھیں تو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اپنے تنہا پڑھیں تو اس میں 4 رکعت والی میں تو 2 رکعت میں اجازت ہے اور 2 رکعت میں منع کیا گیا ہے۔ لہذا وہ معاملہ الگ ہے، لیکن جہاں تک طریقے کا مسئلہ ہے تو جس طریقے سے سنتوں میں رکوع کیا جاتا ہے اسی طریقے سے فرائض میں بھی کیا جاتا ہے، جس طریقے سے سنتوں میں سجدہ ادا کیا جاتا ہے اسی طریقے سے جب فرض پڑے جاتے ہیں تب بھی سجدہ ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال اپنے ہاتھ اپنے حال پر چھوڑ دیں، انگلیوں کو ٹیٹ نہ کریں اور پھر نیت کریں۔ جس وقت کی بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس وقت کی نیت کریں۔ میں مثال کے طور پر فرض کی جو 2 رکعات کی سنت ہے اس کی نیت کر لیتا ہوں۔ نیت کی میں نے 2 رکعات نماز سنت رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت فجر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ کہہ کر کے اپنے ہاتھ کانوں تک لے کر کے آئیں، کانوں تک لائیں، اور لانے کے بعد میں ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں، اور انگلیوں کو ٹائٹ نہ کریں بلکہ تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیں، اور جو ہمارے انگوٹھے ہیں دونوں، یہ جو ہمارے انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو سے چھو جائیں۔ یہ جو کان نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، جو نیچے کا حصہ ہے کانوں کا، ان سے یہ ٹچ ہو جائیں، یہ مس ہو جائیں، اور پھر اس طریقے سے انگلیوں کو رکھ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے لا کر کے باندھ لیں۔ سینے پر نہ باندھیں، سینے پر جو ہاتھ باندھنے کا حکم ہے وہ عورتوں کے لیے ہے، اور ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھنے کا حکم ہے وہ مردوں کے لیے ہے۔ ناف جس کو عام طریقے سے دیہات میں ٹونڑی کہتے ہیں، تو اس کے نیچے مردوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ مرد نماز میں اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ اب جو باندھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، تو اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنا بایاں ہاتھ جس کو الٹا ہاتھ کہتے ہیں وہ ناف کے نیچے رکھیں، اور اس کے اوپر داہنا ہاتھ جس کو سیدھا ہاتھ کہتے ہیں وہ اس کے اوپر رکھیں، اور اوپر بھی اس طریقے سے رکھیں کہ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے یہ اور یہ چھوٹی والی انگلی اور یہ انگوٹھا یہ سائٹ میں آ جائیں، دونوں سائٹ میں، اور جو 3 انگلیاں ہیں یہ اوپر آ جائیں، اور ناف کے نیچے ان کو رکھ لیں، اور پھر ثنا پڑھیں۔ ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیر۔ اس کے بعد میں تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین لاسٹ تک پڑھ لیں، اور آخر میں آمین آہستہ کہیں، زور سے نہ کہیں بلکہ آہستہ کہیں۔ اس کے بعد میں آمین آہستہ کہنے کے بعد میں پھر کوئی سورت پڑھیں جو سورت آپ کو یاد ہو، لیکن اس میں ایک خاص خیال رکھیں کہ جو سورت پہلی رکعت میں پڑھیں اس کے بعد والی سورت دوسری رکعت میں پڑھیں، اور جو پہلی رکعت میں سورت پڑھیں وہ بڑی ہونی چاہیے، اور جو دوسری رکعت میں سورت پڑھیں وہ پہلی والی سورت سے چھوٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں جب جائیں تو دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں، سختی کے ساتھ میں پکڑ لیں، اور پکڑنے کے بعد میں سر پیٹھ کے برابر رکھیں، بالکل اونچا نیچا نہ ہو، بالکل برابر ہو، لیول ہو، اور اس کے بعد میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور اس سے زیادہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں طاق کے اعتبار سے، یعنی کہ 3 5 7 9 اس اعتبار سے اس گنتی کو لے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی بھی استطاعت ہے رکوع میں رکنے کی آپ پڑھ سکتے ہیں جتنا چاہتے ہیں۔
اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ رکوع میں سر پیٹھ کے برابر نہیں کرتا بلکہ صرف اپنے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچا دیتا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد میں کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ اب سجدے کو غور سے سننا ہے، کیونکہ سجدے کے اندر بہت حضرات ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری کی پوری نماز ختم ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، نماز ادا نہیں ہوتی۔ اب جب سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھ رکھیں، اور ہاتھوں کے بیچ میں ناک رکھیں، ناک کے بعد میں اپنی پیشانی رکھیں، اور صرف رکھیں ہی نہیں بلکہ پیشانی کو زمین پر جما دیں، اور جو ناک کی ہڈی ہے اس کو زمین پر ٹیک دیں صحیح طریقے سے۔ اور اس کے بعد میں جو ہمارے پیر ہیں ان کی جو 10 انگلیاں ہیں، 10 کی 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر دیں، ان کا جو پور قبلے کی طرف موڑ کر کے کر دیں، اور جو ان کا پیٹ ہے ان کو زمین سے لگا دیں، اور پھر کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور اس سے زیادہ اگر کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر 5 7 9 اس گنتی کو لے کر کے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو طاق کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ ابھی ایک ہی سجدہ ہوا ہے اور 2 سجدے ادا کرنے رہتے ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں، اور داہنا جو پیر ہے جس کو سیدھا پیر کہتے ہیں اس کو کھڑا کر لیں، اور جو بایاں پیر ہے اس کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے پھر سے سجدے میں جائیں، اور جو طریقہ میں نے ابھی بیان کیا ہے اسی طریقے پر عمل کر کے دوسرا سجدہ بھی ادا کر لیں۔ اس کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور پھر صرف تسمیہ پڑھیں۔ تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ نہیں پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کوئی سورت پڑھیں، اور پھر جو میں نے رکوع کا طریقہ جو بیان کیا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے پھر رکوع کریں، اور جو سجدے کا طریقہ میں نے بیان کیا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے 2 سجدے کریں، اور سجدے ادا کرنے کے بعد میں پھر قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ اب جب قاعدے میں بیٹھنا ہے تو چونکہ قاعدے میں سب سے فرسٹ تشہد پڑھی جاتی ہے، تشہد یعنی کہ التحیات، تو اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ التحیات میں کوئی بھی لفظ چھوٹنے نہ پائے، کوئی ایک لفظ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ التحیات پڑھیں یعنی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو کہا جاتا ہے التحیات، پوری تشہد۔ اس میں ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ التحیات پڑھتے وقت انگلی کو اٹھایا جاتا ہے، یہ جو انگلی ہے ہماری اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، تو اس کے اٹھانے کا طریقہ کیا ہے اور کس وقت یہ اٹھائی جائے، تو اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے جب ہم التحیات پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچیں، یعنی کہ جب ہم یہاں پر آئیں اشہد اللہ پر، اشہد اللہ جب یہاں پر آئیں تو ہماری جو شہادت کی انگلی ہے اس کو اس طریقے سے اٹھائیں کہ یہ جو 2 انگلیاں ہیں، لاسٹ والی 2 انگلیاں ان کو یہاں ملا لیں، اور یہ بیچ والی انگلی اور یہ انگوٹھا ان کا حلقہ بنائیں، اور پھر اٹھائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر گرا دینی ہے۔ اب انگلی اٹھا لینے کے بعد میں حکم یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو سیدھا کر کے اپنی رانوں پر رکھ لیں، انگلیوں کو سمیٹیں نہیں، نہ ہی بند کریں، اور نہ ہی بار بار اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھائیں، بلکہ ایک مرتبہ اٹھا لینے کے بعد میں پھر اس کو سیدھی اپنی رانوں پر رکھ لیں۔ اس کے بعد میں بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھٹنوں کو پکڑتے ہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب آپ قاعدے میں بیٹھیں تو پھر اپنے ہاتھ رانوں پر رکھیں، اس کے بعد میں پھر درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر دیں۔ یہ نماز پڑھنے کا آسان طریقہ تھا۔ اگر اس میں بھی کسی حضرات کو کوئی غلط فہمی ہے یا کسی طریقے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ مدلل جواب دیا جائے گا۔ اور میں نے جو یہ طریقہ بیان کیا ہے یہ بہار شریعت
جلد نمبر 1 حصہ نمبر 3 پر اس پورے طریقے کو ذکر کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیگر ضروریات دین جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے۔ خاص کر کے دعاؤں میں خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔